أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضالوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، مسجد تبلیغ الاسلام وکٹر سٹریٹ میں ہر پیروار کو میراج شریف کی محفل مسجد انتظامیہ کی طرف سے منعقد کی جاتی ہے. گزشتہ سال بھی ایک محفل میں مجھے حاضری کا موقع ملا اور اس مرتبہ بھی مسجد انتظامیہ کے صدر چودھری خادم حسین صاحب نے میرے گھر گئے اور دعوت دی کہ میں حاضری دوں. الحمدللہ کہ حسب وعدہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ سب حضرات بہت ہی دور دور بیٹھے ہیں اور اگر میں سب حضرات کی طرف دیکھوں تو بھی بڑی مشقت کا کام ہے. آپ برائے مہربانی جو حضرات میری بات سن رہے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں اور میں انہی لوگوں کو مخاطب ہو سکوں گا جو حضرات میری بات سن کے ذرا قریب آ بیٹھے. باقی حضرات ایسے بونس میں کوئی بات سن لیں لیکن ان کو مخاطب کرنا مشکل ہوگا میرے لیے.
یہ سنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ محفل جب بھی ہو تو مجمع کہتے ہی اس کو ہیں جب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں، منتشر بیٹھے ہوں تو پھر وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مجمع ہیں، پھر یہ ہو لگا منتشر لوگوں سے ہم خطاب کر رہے ہیں۔ جو حضرات میری بات سن کے آگے تشریف لے آئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کا یہ حکم ہے قرآن پاک کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی حضوری اور حاضری کا تصور اپنے ذہن میں ایسے بٹھاؤ کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہو اور اپنا ایمان اور اپنا یقین مضبوطی سے اس پر قائم ہے۔ اس کے لیے کوشش کرے وہ، باقی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ عطا فرماتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سارے مل کے جمع ہو کر مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور منتشر نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ، متفرق نہ ہو جاؤ، بلکہ سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، وہ نعمت کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کو نرم کیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی وجہ سے تم اس نعمت کے سبب اور اس کے وسیلہ سے تمہاری دشمنیاں ختم ہو گئی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم سب جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے۔ أَنْقَذَكُمْ مِنْهَا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس كُنْتُمْ کے جواب میں کلام آ رہا ہے۔ تم سب جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس نعمت کے وسیلے سے اس نعمت نے ہی تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے پیچھے کھینچ لیا، گرنے سے بچا لیا۔ کذالک، اسی طریقے پر یبین اللہ، کھول دیتا ہے، بیان کرتا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ اور ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم پر یہ اپنی نشانیاں اور اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ یہ
ترجمہ اور مفہوم ہے ان دو آیتوں کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا اور تلاوت کی ہے جن کی. اس کے اندر چند ایک مسائل اور تفسیری نکات ہیں جن کی وضاحت کرنے سے تقریر مکمل ہو جائے. اتقوا اللہ ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ پرہیزگار بنو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تمہیں ہر اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ اس کام سے، اس فعل سے، اس قول سے، اس سوچ سے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو ناپسند ہے، وہ بھی اس نے اپنے نبی کے ذریعے تم پر کھول کر بیان کر دیا ہے. اور ہر اس عمل، قول اور سوچ سے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وہ بھی اس نے کھول کر اپنے نبی کے ذریعے سے تم پر بیان کر دیا ہے. لہذا جو کام اور جو باتیں اور جو سوچ اور نیتیں اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے ان کو اختیار کرو، اور جو باتیں، کام اور سوچیں اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے ان سے بچے رہو. یہ ہے حق تقاتے. حق یہ ہے ڈرنے کا کہ جو اس کی ناراضگی کا سبب ہے وہ نہ ہو، اور جو اس کے راضی ہونے کا سبب ہے اس کو کوئی مسلمان چھوڑے نہیں، آخری حد تک کوشش کرے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی موت تک کوئی لمحہ بھی اس سے غافل نہ رہو. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ الاعتبار بالخواتم، ہر چیز کا اعتبار ہر چیز کے انجام پر ہوتا ہے، اور تمہیں اتنی لگن ضرور دین کے ساتھ رہنی چاہیے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور کوئی شخص بھی اس حال میں خدا کے حضور حاضر نہ ہو کہ دعویٰ تو اس کا ایمان کا ہو مگر اس کا انجام بد ہو، برا ہو، اور اس کے اندر ایمان و اسلام کی کوئی علامت نہ ہو. ایسا نہ ہونا چاہیے. تمہاری موت اسی طریقے پر ہونی چاہیے جو طریقہ تمہیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، تاکہ ہر آدمی کا انجام بخیر ہو جائے اور اس کی اختتام زندگی اس حال میں ہو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس بات سے راضی ہوتا ہے وہ جس سے بھی آگاہ کر دیا، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے بھی آگاہ کر دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ لوگ منتشر ہوں، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو ایسا ذیلو بنایا، جاندار بنایا کہ جو وحشی نہیں ہے، جنگلی نہیں ہے، تمدن والی زندگی رکھتی ہے. تمدن، شہریت، اکٹھے بسنا، مل کر رہنا، مل کر بیٹھنا. متفرق، اکیلے اکیلے، یہ جنگلی زندگی ہے، وحشی. اور متمدن زندگی مل جل کر رہنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تفرقہ نہ کرو، اکٹھے رہو. اور اکٹھے رہنے کے لیے تمہارا مرکز کیا ہے جس پر اکٹھے رہنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. بس یہ تمہارے اکٹھے رہنے کی نشان، ایک واضح طور پر علامت ہے کہ اس پر تم اکٹھے رہ سکتے ہو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حبل اللہ، حبل اللہ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو بہت مضبوطی سے پکڑنا، اور حبل اللہ، اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کے بارے میں قرآن پاک کی شرح لکھنے والے، تفسیریں لکھنے والے علماء یہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک خود حبل اللہ ہے، اور اللہ کی وحی حبل اللہ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ آسمان اور آسمان والے مالک اس کا زمین والوں سے ذریعہ ہے ہدایت کی عطا فرمانے کا،
کہ وحی کی صورت میں وہ رہنمائی فرماتا ہے، تو وحی ان کے لیے حبل اللہ ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فارسی میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے، بزرگ عالم دین ہے، ہندوستان پاکستان کے علماء کے آپ استاد ہیں۔ آپ نے یہ لکھا ہے کہ حبل اللہ اللہ کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں جو مرکز ملت ہے۔ ایک ان میں سے کعبۃ اللہ ہے کہ کعبۃ اللہ بھی مرکز ملت ہے کہ 5 وقت مسلمان اسی جہت پر سلام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ بھی حبل اللہ ہے اور کلام اللہ قرآن مجید بھی حبل اللہ ہے، لیکن ان دونوں کی عظمت بتانے والے جناب محمد رسول اللہ ہے، وہ سب سے بڑی حبل اللہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑنا، مضبوطی سے آپ کی سنت و دین کو اختیار کرنا، اور اس مرکز ملت پر سب اپنے اختلاف بلا کے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے۔ حبل اللہ کی یہ تشریح ہے، اور بھی تفاسیر مبارکہ میں مفسرین کرام نے انہی کو مرکز ملت اور انہی کو ہی تفسیر کا ذریعہ اس آیت کریمہ میں حبل اللہ کی مصداق ٹھہرایا۔ حبل اللہ، اب اس کی ایک واضح شکل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ لفظ تو آپ سنتے رہتے ہیں، حبل اللہ، اللہ کی رسی پکڑو، اللہ کی رسی پکڑو، اور بڑے علماء اس کے لیے بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ حبل اللہ کا مطلب اگر رسی ہے، وہ کوئی رسی ہے جو آسمان سے زمین پر لٹک رہی ہے، تو ایسی تو کوئی رسی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے، اس میں استعارے کے ساتھ بات کر رہا ہے حبل اللہ۔ اور اب آپ کو رسی کی تشریح آپ کے سامنے آ گئی کہ رسی کیا ہے۔ تشریح آپ کے سامنے آ گئی یا نہیں ہے؟ آگئی بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہے رسی۔ ہر کوئی آدمی حبل اللہ کی تشریح کرتا ہے اور خود کو وہ حبل اللہ سمجھتا ہے کہ میرے طریقے پر چلو، باقی میرے پر جو نہیں ہے وہ سب تفرقہ کر رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ بات غلط ہے۔ حبل اللہ کوئی عام آدمی ہو ہی نہیں سکتا۔ حبل اللہ قطعی و یقینی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، وہ رابطہ ہے اللہ کے ساتھ۔ اور ہر ایک رابطے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن وحی اور رسول کے رابطے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیاد ہے، اور بغیر رسول اللہ کے اللہ کی طرف راستہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی راہ نہیں ہے اللہ کی طرف اللہ کے رسول کے بغیر۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، سو گئے ہو، کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کی طرف رسول اللہ کے بغیر۔ اس کو پھر سن لو، پھر سن لو، چاہے 10 مرتبہ کہہ والو مجھ سے، لیکن غور رکھنا، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں تقریر کرتے کرتے آپ کے سامنے بوڑھا ہو گیا ہوں، 5-7 سال میں نے مہندی کے ساتھ سنبھالا ہے اس کو، لیکن چھوڑ دیا ہے، آپ جیسے چلتی ہے چلے۔ اتنا میرا ایکسپیرینس ہو گیا اس مسئلے کا کہ میں نے قرآن پاک میں جتنی مجھ سے نظر ہو سکی ہے، میں نے دیکھا کہ کوئی راہ ہو رب کی طرف، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسلمانوں، اللہ کے ماننے والے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، بغیر رسول اللہ کے رب کی طرف کوئی راہ نہیں تھا۔ اللہ کے بغیر دنیا میں ہماری منزل کوئی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارا الہ ہے، اللہ ہمارا الہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، معبود ہے، مسجود ہے، مطلوب ہے۔ ہم اللہ کے ہیں، اس کے بندے ہیں، محتاج بھی ہیں اس کے۔ وہ غنی ہے،
اور وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے. اللہ ہمارا بڑی شان والا، اللہ ہمارا محبوب ہے. شان والا. سن لو مومنو، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو مومن بندے ہیں سب سے شدید محبت مومن اپنے اللہ سے کرتے ہیں. اہل اسلام سن رہے ہو؟ مسلمانوں کو سب سے شدید محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. زور سے کہو کس کے ساتھ؟ اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا، سب سے شدید محبت، للہ، اللہ کے واسطے ہے. اشد حبا للہ، سب سے شدید محبت ان کو اپنے اللہ سے ہے. اور وہ ہے آپ کو جب اللہ فرما رہا ہے تو آپ مومن بھی ہیں تو آپ کو ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہے. مجھے بتانا نہیں چاہتے، ویسے ہے تو صحیح نا. شکر ہے تب بھی بڑی بات ہے. نہ بتاؤں مجھے بتانا تو مجھے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ میں قرآن پاک میں پڑھا ہے میں نے، تو اس لیے میں نے آپ سے کہہ دیا. تکلیف معاف کرنا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے ہے. اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، سب سے شدید محبت کو اپنے اللہ سے کرتے ہیں. اور جس سے سب سے شدید محبت ہوتی ہے نا، پھر اس کی تلاش بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی جستجو ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش ہوتی ہے، اس کا راستہ ڈھونڈا جاتا ہے اس کی طرح. کیوں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، سب خیر اسی کے پاس ہے، اور مطلوب وہ ہے، محبوب وہ ہے، منزل وہی ہے. اسی کی معرفت چاہیے ہر مومن کو. لیکن اے مومنوں، میں آپ کو یہ قسم اٹھا کر بات مسجد میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ایک ایسا راز ہے، ایسا سر ہے، سر الاسرار ہے، حقیقت الحقائق ہے، علت العلل ہے، سبب الاسباب ہے، محبوب حقیقی ہے. ایسا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، ہمارے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اس کی کھوج لگا سکیں، اس کا پتہ لگا سکیں.